سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک پورا رکو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات بیان کیے. حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بیٹے کے لیے، اپنے موالی سے یعنی خاندان کے لوگوں سے خوف کا اظہار کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشخبری سنانا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا اس پر حیرت کا اظہار کرنا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں جبکہ ان کی بیوی بانجھ ہیں ان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ان کی زبان کو بند کرنا، قوت گویائی کو وقتی طور پر روک لینا کہ اس کی نشانی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی چاہے تو بیٹا اولاد عطا فرما دے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مناقب بیان کیے گئے، ان کا نام رکھا گیا کہ یہ یحییٰ جو ہے اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، تو ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نمبر 15 جس میں اس کا اختتام فرمایا، جس آیت پر اس میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو اس پر یعنی یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن ان کی وفات ہو اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ثابت کر دیا اور دلیل بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 600 سال کے بعد جب قرآن کو اتارا تو اللہ نے اپنے نبی پر ایک سابقہ نبی کی ولادت اور پیدائش کے واقعات کو بیان کر کے اپنے نبی کے لیے اور نبی کی امت کے لیے سنت بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 سال کے تقریباً بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ میرا نبی جب بھی پیدا ہوا یا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے. اس کی وفات جب ہو تو اس پر بھی اللہ سلام بھیجتا ہے، اور جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو تب بھی اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے نبی کی وفات اور نبی کے انتقال پر سوگ منانے کا حکم نہیں دیا ہے، دکھ اور افسوس کا اظہار کرنے کا حکم نہیں دیا، غم کا اظہار کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنی امت کو درس دیا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اور اس کی وجہ بھی آپ نے یہی بیان فرمائی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے تمہارے لیے خیر طلب کروں گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات جو ہے وہ ہمارے لیے سوگ کا باعث نہیں ہے، غم اور حزن کا باعث نہیں ہے، اس لیے کہ حزن و ملال ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے پر. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفات عطا فرمائی تو اس وفات سے امت کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ امت کے لیے ایک اور رحمت کا اضافہ ہوا کہ اللہ کے نبی اللہ کے قرب میں جا کے اللہ کی بارگاہ سے امت کے لیے خیر طلب کریں گے. تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبیوں کی ولادت پر سلام کا تحفہ بھیجا جاتا ہے، صلاۃ و سلام کے تحائف پیش کیے جاتے ہیں نبیوں کی بارگاہ میں. سوگ نہیں منایا جاتا، خوشیاں منائی جاتی ہیں. دنیا میں تو ہمارا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جب ہم کسی کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں تو ہم دلیل بھی طلب نہیں کرتے، اور یہ ایک طبی بات ہوتی، ایک نیچرل بات کہ ہم خوشی مناتے ہیں. تو پھر سید الانبیاء والمرسلین جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اور جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ ہمیں عطا فرمائی، جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اسلام کے روشن ستارے ہیں وہ عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، میلاد پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں؟